مولوی ایک نہیں، اسی سارے ہی مر جائیے کائنات ایک لمحے نال مر جائیے، اس خاک برابر نہیں جتے حضور ایک باری پیشاب مبارک فرمایا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حضور کی عزت آبرو کا، اور جناب ہمیں تم تبلیغیں کرتے ہو اور ہمیں جناب وہ دبانے کی، جی یہ مولوی لبیک والے کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا جب تک لبیک والے سی زندہ نا اے کم نہیں ہونا، اے نہیں ہونا کم، اے کم نہیں ہونا، آج بالکل نہیں ہونا۔ اسے زندگی نو کچھ نہیں کرنا، اسے زندگی نو۔ حضرت خبیب بن عدی دی قبر ہے جی کدھر نشان، حضرت خبیب بن عدی صحابی رسول دی قبر دا نشان ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ نو سولیوں تے بدھیا، پہلے سولیوں تے بن کے نا پھر انہاں پورے عرب نو بلایا، انہاں کیا امام الانبیاء دے غلامہ نے جدہ جدہ بندہ ماریا، جنہوں نقصان پہنچایا، ایک غلام قابو آ گیا خبیب بن عدی، اسی نو بند دیتا ہے سولیوں تے، آؤ تے تلواراں تے نیزے لے آؤ تے چھرے لے آؤ تے چاقو لے آؤ تے تیر لے آؤ، ایک بندے کوڑو تسی بدلہ لو، تسی سوچ سکتے ہو ایک بندے کوڑو کتنا بدلہ ہونا لے ہونا۔ سب تو زیادہ ظلم خبیب بن عدی نال ہویا، انہاں کینچیاں نال آ کے آپ دا ایک ایک جسم کٹیا، اور آپ نے پھر تختہ دار ہوتے ترانہ پڑیا۔ مکہ تو حضور بہت بعد فتح ہویا نا جی، آمنو جتھے مقام تنعیم ہے نا مسجد عائشہ، اس مقام ہوتے آپ نے تختہ دار جدو آپ دا جسم کٹ رہے سن نا، اور دوروں ہٹ کے نشانہ بن رہے سن، لو تو نہیں سی نا، خبیب بن عدی دا جسم تا انسان آڑا ہی سی نا، دوروں ہٹ کے انہاں دے نشانہ باز، دوروں ہٹ کے آپ تے تلوارہ نال آپ تے چھوڑے لا رہے سن، ایک ایک جسم نے ایک چھوڑے جو لکڑی دے چھوڑے لاندین انج لا رہے سن، تے آپ انجے تختہ دار ہوتے بدے ہوئے سن، تے آپ نے انہوں نے ویکھ کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے میں بے وفائی کر جاؤں گا؟ آپ نے تختہ دار ہوتے پھر ترانہ پڑھیا، اور ترانہ تا محفوظ رہ گیا کہ حضرت سعید بن عامر الجمحی بعد جدو مسلمان ہوئے تے حمص دے گورنر بنے، تے فاروق اعظم کو شکایت آئیاں بھئی گورنر نو مرگی دی بیماری ہے، 4 شکایتاں، اے علماء بیان کرو، اور کیوں نہ بیان کر دے تسی سیاست؟ انہاں کہا رسول اللہ 10 سال خود سیاست کی تھی، ممبر تے بھی حضور ہی بیٹھے، تخت تے بھی حضور ہی بیٹھے، عدالتہ بھی رسول اللہ دیا سن، بازارہ بھی حضور دا دین سی، کیوں نہیں تسی بیان کر دے؟ تو انہوں کمیٹیاں کہہ دیاں مولی صاحب تسی سیاست دان ہو گئے ہو، انہاں کہا جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہو نبی نے سیاست کی تھی۔ اے حضور تاں گل محفوظ رہ گئی کہ سعید بن عامر جڑے اس موقع تے موجود سن نہ جو کلمہ نہیں سی انہاں پڑھیا، بعد جو انہاں کلمہ پڑھ لیا، انہاں پھر صحابہ نو دسیا سی کہ انہاں نال تے آپ نو جدو حضرت عمر کو 4 شکایت آئیاں نا بھئی نو مرگی دی بیماری، حضرت عمر نے حمص سے جو طلب کیتا، میں جدو حمص دی حدود داخل ہویا نا جی ملک شام جدو میں گئے سی تو میری اکھاں رون لگ پئیاں سن کہ اے او شہر ہے جدے وچ گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی، قبر میں نو نہیں ملی، میں اتھے حاضری ضرور دی خالد بن ولید دی قبر تے، آپ دی قبر میں نو مل گئی، میں اتھے حاضری دیتی۔ بہرحال سعید بن عامر الجمحی جدو حضرت عمر کو آئے نا 4 شکایتاں سن، انہاں وچ ایک مرگی دی بیماری، آپ نے فرمایا تو انہوں مرگی دی بیماری روزانہ ڈھائے پاندے ہو، بے ہوش ہو جاندے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی نہیں، انہوں نے کہا پھر بے ہوش کیوں ہوندے ہو؟ فرمایا جدو سعید بن عامر الجمحی دا جسم کٹیا جا رہے سی نا سولی تے بن کے، اس ویلے میں موجود سی، تے میں جدو تصور کرنا میں بے ہوش ہو جاتا۔ اتنا بڑا ظلم ہویا سی حضرت خبیب بن عدی نال، چلو تے آج حضور نال پیار کرو، آج موقع ہے، جاندے جاندے ایویں بھی موت آ جانی، لیکن چج بھی تے آوے نا یار، جی زبان تے لبیک دا نعرہ ہوئے تے موت آ جائے۔ توجہ میں گل جڑی کرن لگا، میں جڑی گل کرن لگا، خبیب بن عدی نے تختہ دار تے ترانہ پڑھیا، سنا دے ماں لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدل عداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وحملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي وما بي حذار الموت انی لمیت ولیکن حذاری جحم نار ملفعی۔ جب آپ دا جسم کٹ رہے سن تو اس شعر دا معنی میں فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہے۔ وما بی حذار الموت انی لمیت، فرمایا موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی تھا، ولیکن حذاری جحم نار ملفعی، میں تے اس جہنم دی آگ دے شولے کو ڈرنا جڑا پورا لپیٹ لے لوی گی۔
ہاں فرمایا موت سے میں نہیں ڈرتا، میں تو اس آگ سے ڈرتا ہوں کہ حضور سے بے وفائی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ آگے وَقَدْ بَدَّوْا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَسْمَعِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي فَذُو الْعَرْشِ صَبَّرَنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ بَدَّوْا لَحْمِي وَقَدْ يَاسَ مَسْمَعِي وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِي۔ فرمایا انہوں نے تو میرا جسم بھی کاٹ دیا اور میرے زندہ رہنے کی امید بھی مک گئی۔ ہزار جسم جب کاٹا جا رہا تھا تو پھر آخر میں چہرے کو انہوں نے تلواریں ماری نا، پھر آخر میں ناک کان انہوں نے کاٹے، آنکھوں کے اندر پھر برچھے تو آخر میں ڈالے نا انہوں نے، کہا کہ انہوں نے تو میرا جسم کاٹ دیا، اب زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ آگے الاللہ اشکو غربتی ثم قربتی ومار صد الاحزاب لی عند مسرعی۔ اب میری غریب الوطنی اور میرے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی شکایت اپنے رب کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ کیوں جی؟ آخر تے پھر کی فرمایا جدوں نہ جسم اپنوں ایتھے مارن لگ دے تو پھر زبان کٹنے دے قریب آئے نا، جدوں آپ دی زبان پھر انہاں کٹنے کبار کٹ کے زبان کٹن لگے، اس ویلے پھر آپ نے فرمایا فَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ فرمایا میری زبان کاٹنے کے بعد اب یہ خاموش ہو جائے گی، فرمایا سن لو مجھے تمہاری اب زبان کاٹنے کے قریب آ گئے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تم میری زبان کاٹنے لگے ہو، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن کے جا رہا۔ ہاں جی توجہ جی، فرمایا یہ سب کچھ میں اللہ رسول کے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ فرمایا میرا جسم کاٹ کر تم تاڑیاں مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کے غلام سے بدلہ لے لیا، فرمایا جس رب کے لیے میں نے یہ اذیتیں برداشت کی ہے نا، میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا، ایسے کر دے گا۔ بس یہ اسلام ہے۔ اس اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں ہوئیں، آواز دے لگنی نا قیامت نو، ہاں بڑے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ہاں قیامت سارے مجرم آج علیحدہ ہو جاؤ، ہاں اس دن مجرم سارے علیحدہ تے محمد عربی ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ جڑا حضور جدو چلن گے نا تے پھر جڑا نال چلے گا حضور فرمایا آنے دو بھائی، جدو آواز لگنی نا آنے دو تے چلنا انہی ہے جڑا غلام ہوئے گا، باقیہ دی سارے دی اتھے لگ جانی بریک۔ ہاں اے نہیں کہ حضور دی آواز ہوئے گی تو حضور ساری چل پین گے، جدو قیامت نو آواز لگی نہیں کہ نا مسلمان سارے سجدہ کرو تے کافران دی کمر جڑی این سدھی ہو جائے گی وچ سریہ پہ جائے گا، قرآن وچ موجود ہے۔ ہاں قرآن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ہے نا جی؟ ہاں قیامت والے دن جڑے آواز بھائی مومن سارے سجدہ کرو بھائی، پتہ لگ جائے گا کافر کیڑن تے مومن، تے اس دن کافر کوشش کرن کہ بھائی انہاں نال جھک جائیے، لیکن انہاں دی کمر سریہ پہ سجدے دے باوجود وہ سجدہ نہیں کرن سکن گے، دل کرے گا آج اسی بھی جھک جائیے، لیکن آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج حضور نال وفا کرو، جتھے بھی گل ہوئے لکھاں گلاں اپنی جائیاں، میں گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد عربی دا غدار نہیں۔ بس جی چاندے ہو قیامت نو حضور آواز لے دین کہ بھائی چلیے تو پھر تسی بھی چل پاو تے میرے جا گناہگار بھی تواڈے پیچھے چل پاون، تو پھر ادا طریقہ اج ہے کہ حضور دی گل کرو، جدوں حضور دی عزت دی گل آوے بس بھائی بس گل ختم ہو گئی، حضور کی بات ہے بس ختم ہو گئی ہے، تے ایویں روٹی پانی دا سا چکر پڑائے سن، کلمہ سی حضور دا پڑھیا اس سطح تے کھڑے رہنا ہے، بس اس تو پیچھے نہیں ہٹنا، کہاں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اینج کر کے کہنا ہے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، بس گناہگار ضرور ہاں لیکن غدار نہیں۔ اے گل نہ غدار ہو ہوندا جڑا حضور دے بارے سن کے کہے چھوڑو یار ان مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، ساری ٹھیک ہے، اے سمجھ لوی غدار ہے، تے جڑا کہے حضور کی بات آ گئی اب ساری کائنات ادھر ہو جائے، لیکن حضور سے غداری نہیں ہو سکتی، سمجھ جانا اے محمد عربی دا با وفا غلام ہے، وفادار غلام ہے حضور۔ ایسی توڑنا میں سچی گل کر رہا ہوں، تسی چاہندے ہو کہ جنہاں نو کلو واللہ نہیں آندی توڑے پتران نو قرآن پڑھان گے، جنہاں نو انہا آتا ہے نہ نہیں آئی وہ توڑے پتران نو قرآن پڑھان گے، چاہندے ہو قیامت تک توڑیاں نسلاں قرآن پڑھ دیاں روان، توڑیاں قبروں تے کھڑے ہو کے یاسین والقرآن الحکیم اے پڑھ دیاں روان، تو پھر آج حضور دے دین نال وفا کرو، اینا ظالمہ کو جان چھڑاؤ،
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਮੂਸ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ورنہ آنے والے حالات بڑے خراب ہو جانے نے۔ آج حضور دے دین نال کھڑے ہو، انہاں ظالمہ کو جان چھڑاؤ۔ انہاں کہا نا نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔